دین کو قائم کرنا یہ چونکہ ہماری زندگی کا نصف العین ہے، ہماری تحریک کا نصف العین ہے، تو اس نصف العین کے معاملے میں کسی بھی طرح کے شک اور شبہ ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں بھی کہیں آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا، آپ اس کے لیے اقامت کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ 14ویں 15ویں صدی تک اقامت دین کے فرض ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ کوئی بھی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت تمام علماء اس بات کے متفق تھے، اس بات پر متفق تھے، جمہور علماء کا یہ اجماع تھا اس بات پر کہ ایسی حکومت قائم کرنا جس میں حدود اللہ نافذ ہوں یہ واجب ہے۔ یہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے 4ویں 5ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں اسلام کے، اور اس کے بعد کے علماء میں یہ بات کبھی مختلف فی نہیں رہی۔ یہ ہندوستان میں مظلومی، محرومی اور غلامی کے ذہن کا نتیجہ ہے، جس میں کہا گیا کہ بھئی اگر آدمی اس دین کا اقامت یا اس دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد نہ بھی کرے تو بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔ مجھے بہت سارے دوستوں سے کبھی کسی عالم سے بھی گفتگو کرنی، کہتے ہیں کہ آپ نے بس ایک ہی آیت لے رکھی ہے، بس اسی ایک آیت کو پکڑ کر بیٹھے ہو کہ دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو، دین کا نظام قائم کرو۔ میں نے کہا بھائی سارے احکامات بھی تو اکثر و بیشتر سوائے نماز کے 1-2 آیتوں میں دیے گئے ہیں۔ حج کا حکم بھی تو 1-2 آیتوں میں، 1-2 جگہ پر دیے گیا ہے، زیادہ تو نہیں کیا۔ کیا قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار آپ کو مسلمان کے طور پر باقی رکھ سکتا ہے؟ قرآن کے ایک جملے کا انکار بھی کسی کو مسلمان نہیں رکھ سکتا، رہنے دیتا۔ اگر کوئی ایک جملے کا انکار کرتا ہے کہ یہ جملہ جو اللہ اس کا میں مکلف نہیں ہوں اس کی پابندی کرنے کا، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں ایک مثال کے ساتھ سمجھ، علماء بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، اور میری عمر کے بہت سارے، آپ نے تبلیغی نصاب پڑھا ہے؟ تبلیغی نصاب پڑھا ہے؟ جی